خود چل پڑے ہیں. اچھا اب وہ ٹرین تو نہیں ہے, ایک جذبے کے طور پر نوجوان اسٹوڈنٹ, اللہ تعالیٰ انہیں زندگی دے, حوصلہ دے. نہیں, بچیاں گئی ہیں, بڑے ان کے انٹرویوز وغیرہ بھی آئے ہیں, اور سلام پیش کرنے کو دل کرتا ہے کہ زلزلے کے دنوں میں بھی یہی بچے, بالکل وہاں تک اسکولوں کالجوں مدرسوں کے بچے, بچیاں, اس سے زیادہ بڑی بات بچیاں, ٹریکس پہ جانے والا. اور یہ جو جیسے تنویر صاحب بات کر رہے تھے, میں 2 گھنٹے سے مجھے یہ پریشانی لاحق ہے کہ وہاں پہ جنگلی جانور ہوتے ہیں. دیکھو اگر کسی کا کوئی اتنا سا پارٹ بھی ڈی این اے کر کے ہو, حالانکہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں یہ اتنا سینسٹیو بات ہے, کرتے ہوئے بھی بندہ گھبراتا ہے کہ بہرحال جو ہونا تھا ہو گیا, لیکن پھر بھی لوگوں کا اپنا ہوتا ہے کہ چلو یار کچھ ایک کہ یار نصرت جاوید کا ہاتھ مل گیا, ایک تسلی ٹائپ کی, تو چلو. تو وہ بھی جو امکانات ہیں وہ جہاں پہ اتنے جنگلی جانور ہوتے ہیں, اور خاص طور پر بارش کے اندر, تو وہ پھر جیسے ہی بارش ہوتی ہے, لائٹس کا بندوبست کیوں نہیں کیا جا سکا؟ دیکھیں ہمیں تو 10 بجے پتہ چل گیا تھا, اور ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ یہ کوئی 2-4 گھنٹوں کا کام نہیں ہے, یہ کم از کم 18-20 گھنٹوں میں یہ آپریشن ہوگا, ڈے اینڈ نائٹ. تو کیا ہے, آپ وہاں سے ایک جنریٹر کیری کرتے, وہاں اوپر جا کے لینڈنگ کا تمہارے آگے میں جو داد فریاد کر رہا ہوں, میں رو رہا ہوں, تو میں کیوں رو رہا ہوں کہ اگر ٹائملی اس وقت لینڈ کروا دیا جاتا رسوں کے ذریعے, ٹرین لوگوں کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے, تو شاید اب تک ریسکیو آپریشن مکمل ہو چکا. واقعی مکمل چلے جاری رہتا ہے. یہاں پہ نوشین سعید صاحب ممبر نیشنل اسمبلی, انہوں نے ہم سے بات کی تھی, کوئی بات ان کو اچانک پھر یاد آ گئی ہے کہ وہ بھی کرنے والی تھی, ان سے نہ ہو سکی, ابھی دوبارہ انہوں نے ہمیں کال کی ہے, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم نوشین بی بی. جی تھینک یو. جی میں صرف اتنا ہی کہنا چاہ رہی تھی کہ حالت وہاں پہ یہ تھا کہ جو باڈیز کے لیے جو بیگز چاہیے تھے کہ جو پارٹس اکٹھے کر کے بھیجنا ہے, تو آپ یقین کریں جب میں ادھر پہنچی تو ایک کیوس تھا, ایک دوسرے کو فونے وغیرہ کر رہے تھے کہ جی اب وی آر شارٹ آف اباؤٹ 50 بیگز, تو ہم کیا کریں. میں نے کہا جی آپ فونے کرنا بند کریں, اور آئی جسٹ سینٹ مائی ڈرائیور کہ جاؤ جا کے لے کر, جو ابھی آپ کا یہ بندہ کہہ رہا نا کہ لے کے گئے, وہاں لوگ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس پانی پینے کو نہیں ہے, ہم صبح سے جی ریسکیو کر رہے ہیں, ہمارے پاس کچھ کھانے کو نہیں ہے. مطلب یہ عالم تھا وہاں پہ. ٹھیک ہے, اچھا تھینک یو نوشین. نیشنل والنٹیئر موومنٹ کے سنا ہے کوئی صاحب ہیں, وہ بھی وہاں موجود تھے, وہ بات کرنا چاہ رہے ہیں, جلدی سے کال ہمیں دے دیں تاکہ وہ اپنا بتا سکے. جی ہلو. ہیلو جی, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون سا مشتاق صاحب بول رہے ہیں؟ جی بول رہے ہیں, جی دوسرے جاوید صاحب بھی میرے ساتھ ہیں. ہمارا جو ہمیں تقریباً 10 بجے ہمیں یہ پتا چلا ہے نیشنل والنٹیئر قومی رضاکار, ہم نے 25 رضاکار اسی وقت لے جا کے سب سے پہلے میں نے ان کو ڈراپ کیا ہے. ٹھیک. ہیلو, ڈراپ کیسے کیا آپ نے؟ ہم نے جناب ان کو اسی پوائنٹ پہ ڈراپ کیا جہاں پہ سیکنڈ جو ہے وہ ریسٹورانٹ ہے, اس سے وہ جو ٹریک بنا ہوا ہے اس سے وہ اوپر پہنچے ہیں, اور آپ اپنی فوٹیج میں دیکھ لیں کہ نیشنل والنٹیئر موومنٹ کے نوجوان وہاں پہ کام کر رہے ہیں, اور وہاں اچھا ٹھیک ہے, بالکل کہ وہاں پہ لوگوں نے پرس چھینے. خدا گواہ ہے کہ میرے جتنے رضاکار وہاں پہ گئے وہاں کہتے ہیں کہ وہاں پہ ایسا معاملہ تھا کہ خدا یاد آ رہا تھا, ہر طرف لاشیں بکھری پڑی تھی, کوئی لاش سلامت نہیں تھی, اور کیا نام ہے, کوئی کسی کا پرس نہیں اٹھا رہا تھا, کوئی کسی کا کچھ نہیں کر رہا تھا, وہاں پہ ہر چیز جل چکی تھی. نہیں جی, کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں لیکن وہ اکراس ہوئے ہیں جی, سامنے آ رہی ہے, اب تو چیک بکس بھی آ رئی ہیں, ایسی بات نہیں ہے جی. بہت شکریہ. بات یہ ہے کہ جتنے ظالم ہم لوگ ہیں تو اس کے لیے مجھے تو منٹو صاحب کے مجھے ڈرامے افسانے کھول دو یاد آ رہے ہیں. ہمارے ہاں ظالم لوگ بھی تو ہیں, کیوں بھول جاتے ہیں ہم؟ ظالم لوگوں کو یاد نہیں رکھنا چاہیے, ان کی تو مذمت کریں, لیکن جن لوگوں نے مدد کی, آپ دیکھیں کویت ہاسٹل اسلامی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ اور جامعہ فریدیہ کے وہ گئے ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح جب نیلم میں جو سب سے دشوار گزار علاقہ تھا, آزاد کشمیر میں 2005 میں زلزلہ ہوا, جماعت الدعوہ کے لوگ سب سے زیادہ تھے. آج امریکہ بھی کہہ رہا ہے جی جماعت الدعوہ پوری دنیا کے امن کے لیے خطرہ ہے. انہوں نے لوگوں کو اٹھا کر اپنے کندھوں پہ اٹھا کر وہاں سامان ریسکیو کیا. تو اس لیے جن لوگوں نے کیا ہے ان کو یاد رکھنا چاہیے, کر رہے ہیں, بالکل کر رہے ہیں. لیکن میں جو بات کہہ رہا ہوں بھائی صاحب, یہ نہ اسٹوڈنٹس کی ذمہ داری, ان کو شاباش, بڑی ہمت کی, بڑا حوصلہ. جنرل ندیم کو بلائیں نا نیشنل اسمبلی, یہ ذمہ داری. یہ نوشین سعید بلائیں نا, کہیں کہ اچھا جی کمیٹی میں جو آخر کوئی نہ کوئی اس کو ڈیل کرتی ہوگی نا, کیبنٹ کمیٹی مینجمنٹ کی ذمہ داری تھی. وزیر اعظم سیکریٹریٹ کا انڈر ہی ہے نا. اچھا یہ نہیں ہوا
تو وزیر اعظم صاحب جو وہ ٹورزم کر رہے تھے، ڈیزاسٹر ٹورزم، ساتھ ساتھ وہ چھولے کھا رہے تھے، اس کو ڈیزاسٹر ٹورزم کہتے ہیں، اس طرح کے واقعات کو باقاعدہ ٹرم ہے، تو وہی دیکھ کے کچھ کہہ لیتے کہ یار یہاں پہ تو وہ باقاعدہ کمانڈو پہنا ہوا ہے بھائی، دیکھیں نصرت صاحب 45,000 روپے کا سوٹ پہن کے آپ جا کر اس حادثے میں کیا ان کی کیا بات کر رہے ہیں؟ تو اگر سب کچھ میں نے ہی کرنا ہے، نوجوان بچوں نے کرنا ہے، بچیوں نے ہمت کر کے اس بارش میں وہاں پہ جا کے تو پارٹس کو ڈھونڈنا ہے، 18 سال کی، 19 سال کی، 16 سال کی بچیاں میں دیکھ رہا تھا جو وہاں پہ موجود تھیں، تو پھر آپ کس چیز پہ میرے وزیر اعظم ہیں، آپ کس چیز پہ میرے صدر ہیں، میرے وزیر اعلیٰ ہیں، میرے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہیں؟ نوسر صاحب نیشنل ڈیزاسٹر وہ تو کوئی کام کرنے والی بات ہے نا، یہ تو ٹریجڈیز ہمیں بتاتی ہیں کہ ہمارے ہاں حکومت کا نظام کتنا کلیپس ہے۔ ویسے ہر دوسرے پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے، یار بھائی صاحب اللہ میرے منہ میں خاک، کسی دن کوئی اس طرح کا واقعہ ہو گیا تو کیا کریں گے؟ اچھا یہ تو ریسکیو کا کام ہے نصرت صاحب، انفارمیشن جو ہے یہ بھی کوئی چیز ہے۔ اب وزیر داخلہ کتنا امپورٹنٹ اور کتنا ذمہ دار شخص ہوتا ہے، انہوں نے کہا جی 5 لاشیں ہم نے نکال لی، زندہ لوگ، اب لوگوں کو ایک امید بنی، ہر کسی نے یہ سوچا یا اللہ میرے جو 5 ہیں نا شاید ان میں سے ایک میرا بھی ہو اس میں، وہ ہم بھی یہاں پر خوش ہے کہ چلیں شاید کہیں نکل گئے ہوں، کسی جنگل میں گر گئے ہوں، لیکن اینڈ پہ پتہ چلا کہ وہ بھی نہیں تھے اور ان کو بھی غلط اطلاع تھی۔ تو اصل میں تھوڑا سا مشتاق انفارمیشن نہیں ہے، ہمارا بھی ہے ایز میڈیا، ہم ڈیزاسٹر ہوتا ہے جی بس یہ ساری چیزیں، اور یہی ہے کہ اللہ کرے کہ جو کوتاہیاں ہیں اس میں سے ہم اپنا جو ہے نا اس کو نکالیں اور آئندہ آنے والے کسی سانے کا مقابلے کے لیے تیار رہیں۔ آپ سے اجازت چاہیں گے، لیکن جانے سے پہلے ہمارا ای میل ایڈریس dma@duniatv.tv، نصرت جاوید اور مشتاق مناز کو اجازت دیجیے۔ خدا اللہ حافظ۔